اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین المخاطب بطہ و یاسین حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خالط الناس مخالطتا ان متم معها بقوا علیکم وان عشتم حنوا علیکم۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے ہم بعد عرض سلام آپ کی خدمت میں شکر گزار ہیں اور آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ نے زیادہ تعداد میں ہمارا چینل سبسکرائب کیا اور خاص طور سے اس ہفتے چینل سبسکرائب کرنے والوں میں اضافہ ہوا ہے اور سبسکرائبر ویو کا پرسنٹیج بھی بڑھا ہے۔ پہلے نن سبسکرائبرز کا پرسنٹیج زیادہ رہتا تھا، مگر اب الحمدللہ سبسکرائبر ویو جو ہے وہ 30% سے اوپر بڑھا ہے، یعنی الحمدللہ جنہوں نے سبسکرائب کیا وہ دیکھنے والے زیادہ ہیں۔ نن سبسکرائبر اب تک ان کا پرسنٹیج زیادہ رہتا تھا، لیکن اب سبسکرائبر کا بھی پرسنٹیج بڑھا ہے۔ الحمدللہ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور نشر علوم دین اور علوم دین کا شوق رکھنے پر خداوند عالم آپ کو اجر جمیل عنایت فرمائے اور خدا آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے اور آپ کی رزق و روزی میں اضافہ فرمائے۔ آج ہم گفتگو کرتے ہیں مولا کائنات کے اس کلام پر جس میں مولا کائنات نے مختصر الفاظ میں بہترین زندگی اور بہترین موت کا ذکر فرمایا ہے۔ ظاہر ہے اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس سے دو چیزیں حتمی طور پر وابستہ ہیں، ایک جینا، دوسرے مرنا۔ جینا بھی آسان نہیں ہے اور مرنا بھی آسان نہیں ہے۔ یوں تو اس دنیا میں چرند پرند چوپائے سب جی رہے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جینا آسان ہے اور مر جانا بھی آسان ہے، نہیں۔ خداوند عالم نے انسانی شرافتیں جو رکھی ہیں، انسان کو جو اعلیٰ اقدار سے نوازا ہے، اس اعتبار سے جینا آسان نہیں ہے، جینا امتحان بھرا ہے، اور مرنا بھی آسان نہیں ہے۔ مرنا بھی خوشگوار موت کے لیے، عمدہ موت کے لیے، جیسی موت خداوند عالم چاہتا ہے، جیسی موت ائمہ معصومین چاہتے ہیں، اس موت کے لیے ہمیں امتحان کے راستوں سے گزرنا پڑے گا اور ہمیں بشریت کے اور انسانیت کے تقاضوں کو جتنا ممکن ہو سکے ہمیں پورا کرنا ہوگا، جس میں سے ایک بہت ہی اہم تقاضا جو آج کی گفتگو میں عرض کروں گا، جو مولا کے اس قول سے سامنے آتا ہے۔ جیسا کہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے درمیان میں اس طرح زندگی بسر کرو، خالط الناس مخالطتا ان متم معها بقوا علیکم، لوگوں کے درمیان میں اس طرح سے زندگی بسر کرو کہ اگر تمہیں موت آ جائے لوگ تم پر گریا کریں، آنسو بہائیں۔ وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا عَلَيْكُمْ، اور جب تک تم لوگوں کے درمیان میں زندگی بسر کرو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق ہوں۔ عزیزان محترم، اس کلام کو صرف سید رضی نے ہی نہج البلاغہ میں نقل نہیں کیا ہے، بلکہ سید رضی سے پہلے مرحوم شیخ صدوق نے بھی مولا کے اس کلام کو نقل کیا ہے، اور سید رضی کے بعد عالم اہل سنت، علماء اہل سنت کے میں بہت بڑے عالم دین حضرات اہل سنت میں سبط ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں نقل کیا ہے، اور اسی طرح شیخ طوسی نے بھی امالی شیخ طوسی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مولا کے اس کلام کو نقل کیا ہے۔ مولا کے اس کلام سے جو بات سامنے آتی ہے، واضح آتی ہے کہ لوگوں کے درمیان میں اس طرح زندگی بسر کرو کہ جب تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ لوگ تم پر آنسو بہائیں، اس سے واضح طور پر محبت سامنے آتی ہے، خوش اخلاقی سامنے آتی ہے۔ لوگ کس پر گریا کرتے ہیں، لوگ کس کو یاد کرتے ہیں کہ جو لوگوں سے محبت سے ملے اور لوگوں کی خدمت کرے۔ یاد رکھیے گا عزیزان محترم، ہندی میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ سیوا میں میوہ ہے، تو عزیزان محترم خدمت میں برکت ہے، خدمت میں عمدہ زندگی ہے۔ لوگوں کی خدمت کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچایا جائے، اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ وہی پہنچا سکتا ہے جو لوگوں سے محبت کرے، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ بد اخلاق لوگوں کو زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، اور بات بات پر چڑ جانے والا، بات بات پر بھدک جانے والا، بات بات پر
آپے سے باہر ہو جانے والا لوگوں کو زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ ولو اس دنیا میں سب رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اور ہم اس دنیا میں نہیں تھے تب بھی یہ دنیا چل رہی تھی، ہیں تو بھی چل رہی ہے، چلے جائیں گے تو بھی یہ دنیا چلی جائے گی۔ ہر ایک اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بات بھی طے ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں خوش اخلاقی سے زندگی بسر کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو ان کی جگہ خالی نظر آتی ہے، اور لوگ ان کی کمیاں محسوس کرتے ہیں، اور صرف لوگ ہی محسوس نہیں کرتے ہیں بلکہ تاریخ ان کو یاد کرتی ہے کہ وہ کتنی خدمت کرنے والے تھے، لوگوں کو کتنے فائدے پہنچانے والے تھے، آج دنیا ان سے محروم ہو گئی۔ اسی طرح جب وہ لوگ اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے ملنے کے مشتاق ہوتے ہیں تاکہ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں، ان کے فائدے کو سمجھ سکیں، یا ان سے ہونے والے فائدوں کو دوسروں تک پہنچا سکیں۔ اب یہ فائدہ کون پہنچائے گا؟ ظاہر ہے جس کے پاس زیادہ سے زیادہ علم ہوگا، جس کے پاس بہترین اخلاق ہوگا، جو محبت والا ہوگا، اور جو لوگوں سے خوش روئی سے، خدمت کے جذبے سے ملنے والا ہوگا۔ عزیزان محترم، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا کہ لوگوں سے تم اچھے اخلاق سے ملو تاکہ تم یہ بات ثابت کر سکو کہ تم مسلمان ہو۔ بہار الانوار کی جلد 66 میں پیغمبر اسلام کی حدیث نقل ہے، احسن مصاحبت من صاحبک تکن مسلمہ۔ جو بھی تمہارے ساتھ زندگی بسر کرنے والے ہیں، جو بھی تمہارے ساتھ سوسائٹی، تمہارے ساتھ معاشرے میں رہنے والے ہیں، ان کے ساتھ بہترین انداز سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے تم زندگی بسر کرو، ان کے ساتھ اخلاق بھری زندگی بسر کرو تاکہ تم اس بات کا ثبوت پیش کر سکو کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی جو بد اخلاقی سے ملتے ہیں، گالم گلوچ سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، بد رفتاری سے پیش آتے ہیں، بگڑے انداز میں پیش آتے ہیں، جہالت سے پیش آتے ہیں، نفرت سے پیش آتے ہیں، عداوت سے پیش آتے ہیں، پیغمبر اسلام انہیں مسلمان نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ لاکھ کلمہ پڑھتے رہیں لیکن اپنے رویے سے وہ مسلمانوں کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام اس لیے آئے تھے تاکہ اخلاق کی بلندیوں کو تمام کر دیں، اور پیغمبر اسلام اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آئے۔ جائے کہ ہم اپنی سوسائٹی والوں کے ساتھ اخلاق سے پیش نہ آ سکیں، اپنے ساتھ زندگی بسر کرنے والوں کے ساتھ اخلاق سے پیش نہ آ سکیں، اپنے پڑوسیوں، اپنے محلے والوں کے ساتھ ہم اخلاق سے پیش نہ آ سکیں، تو ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ ایک دوسری جگہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں غرر الحکم صفحہ نمبر 415 میں کہ تم اپنے بھائیوں سے احسان سے ملو اور ان کی کوتاہیوں کو درگزر کرو۔ احسان سے ملو یعنی نیکی سے ملو، احسان سے ملو یعنی خوش اخلاقی سے ملو، احسان سے ملو یعنی تعلیم میں ان کی مدد کرو، ان کا ہاتھ بٹاؤ، ان کے دکھ درد میں ان کا ساتھ دو، اور ان کی کوتاہیوں کو درگزر کرو۔ اگر ان سے کبھی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو زندگی بھر پکڑ کے بیٹھے نہ رہو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا یا انہوں نے ہم کو یہ کہہ دیا تھا۔ اگر یہی گرہ، یہی گانٹھ دل میں بندھی رہی تو پھر انسان اچھی اخلاق کا مظاہرہ نہیں کر سکتا ہے، بلکہ وہ کدورت یا وہ کہتے ہیں نفرت انسان کے دل میں بسی رہتی ہے جو اس کو خوش اخلاقی سے روکتی ہے۔ اس لیے دوسروں کی کمیوں کوتاہیوں کو بھی معاف کرنا چاہیے تاکہ اخلاق بھرا ماحول بن سکے اور خداوند عالم بھی ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انہ لیس منا من لم یحسن صحبت من صحبہ ومرافقت من رافقہ۔ بہار الانوار کی جلد 71 ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو اپنے ساتھ زندگی بسر کرنے والے سے، اپنے ساتھ اپنے ہم نشینوں سے اچھے اخلاق سے نہ ملے، بہترین طریقے سے نہ ملے، اور ان لوگوں کے ساتھ رفاقت سے پیش نہ آئے، رافت و محبت سے پیش نہ آئے کہ جو اس کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، تاریخ میں بہت ساری مثالیں ہیں ایسے لوگوں کی کہ جو جب تک زندہ رہے لوگ ان سے ملنے کے مشتاق تھے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے لوگ ان پر
گریا کرتے رہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی، جب تک وہ زندگی بسر کرتے رہے، دور دور سے لوگ ان سے ملنے جایا کرتے تھے، دوسرے ملکوں سے لوگ، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ان سے فیضیاب ہونے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو نہ صرف انسان بلکہ چرند و پرند نے بھی گریا کیا، دریا کی مچھلیوں نے گریا کیا، اور جو ان کے چاہنے والے ہیں یا جو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنے والے ہیں، آج بھی دنیا میں جب وہ چلے جاتے ہیں تو ان کی جگہ خالی نظر آتی ہے، جبکہ جب تک وہ تھے لوگ ان سے ملنے کے مشتاق رہتے تھے۔ ابھی حال میں ہم جس عظیم شخصیت سے محروم ہوئے، جناب مفکر اسلام، حکیم امت مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب قبلہ، خدا انہیں غریق رحمت کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے، اس کا بہترین نمونہ ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے، جہاں جاتے تھے تشنگان علوم ان کے پیچھے پیچھے دوڑتے تھے، ان کی بزم میں شرکت کرنے کی کوشش کرتے تھے، دوسرے مذاہب کے بھی لوگ ان سے ملنے کے مشتاق رہتے تھے۔ اور جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ہم نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ہر مذہب و ملت کے لوگ مثل سیلاب ان کے نماز جنازہ میں امنڈ پڑے، اور لوگوں کا ہجوم تھا جو گریہ کر رہا تھا، لوگوں کا ہجوم تھا جو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کے نعرے لگا رہا تھا، کہ مولانا نے تعلیمات حسینی کو عام کیا، اخلاق حسینی کو عام کیا۔ دنیا مولانا مرحوم کو ہمیشہ یاد رکھے گی، ان کی نیک تعلیمات کو یاد رکھے گی، ان کی محبتوں کو، ان کی شفقتوں کو یاد رکھے گی۔ یہ مولا کے کلام کا بہترین نمونہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب کی زندگی کے طور پر پیش کیا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو مولا کے اس قول پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم اس طرح زندگی بسر کریں کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں لوگ ہم پر گریہ کریں، ہمارے فراق میں آنسو بہائیں، ہمیں یاد کریں، اور جب تک ہم لوگوں کے درمیان میں رہیں ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کریں، حکومت کرنے کی کوشش نہ کریں، خدمت کریں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیض پہنچانے کی کوشش کریں۔ اسی سے لوگوں کے دلوں پر حکومت قائم ہوتی ہے، اسی سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔